جنگ بھی ایسی کہ جس میں کم از کم ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا تمہیں امام کی شرائط بھی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا کہ میں کیا کروں، تمہارا امیر ابن زیاد مانتا ہی نہیں ہے۔ حر اپنے گھوڑے پر بے چین و بے قرار ہو گئے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ حر کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی تمہیں اتنا بے چین و بے قرار نہیں دیکھا۔ حر نے کہا کہ میں اس کشمکش میں ہوں کہ میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ چنانچہ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی فوج سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ خدا کی قسم ہو سکے تو جنت میں ہی جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ اور حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ دوائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ جب کسی نے وطن کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب کسی نے وطن کا پوچھا تو آپ نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حضرت حر امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے معذرت طلب کی، کہا حضور میں ہی وہ بدبخت ہوں جو آپ کو یہاں لانے کا سبب بنا و ذریعہ بنا، تقصیر ہے میری میں انہیں گھیر کے لایا، محسن ہے میرا وہ اسد اللہ کا جایا، اس پیاس میں لشکر کو میرے پانی پلایا، 2 دن سے نبی زادیوں نے پانی نہیں پایا، ہے اس کا یہ برعکس کہ احسان کریں گے، ایک سر ہے جو شبیر پہ قربان کریں گے۔ آپ نے عرض کی حضور اگر آج میں آپ کا ساتھ دوں تو کیا آپ کے نانا کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اور تم نے توبہ کی ہے اور تم نے ہم سے معافی مانگی، جب ہم نے تمہیں معاف کیا ان قریب اللہ بھی تمہیں بخش دے گا۔
امام علی مقام کے آبان و انصار جان نثاری اور قربانیاں امام پر دے رہے تھے۔ ان کی شہادتوں کے بعد حضرت حر میدان کربلا میں نکلے اور یزیدی فوج سے نبر آزما ہوئے۔ حضرت حر اکیلے تھے اور وہ 4000 کے لگ بھگ تھے۔ کاٹ کاٹ کے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن کتنا لڑتے، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور امام علی مقام کو آواز دی۔ امام علی مقام دوڑ کے اڑ کے پاس پہنچے۔ اب آپ کے سر کو امام نے اپنی گود میں لیا، کہا حر آواز دی تھی تو انتظار بھی کیا ہوتا۔ حر نے ڈھلکتی ہوئی آنکھوں سے امام کے چہرہ انور کو دیکھا اور کہا آپ آئے حسن آئے رسول زمن آئے، وہ فاطمہ آئی شہ خیبر شکن آئے، سب مشکلیں میری آساں ہوئیں جب پنجتن آئے، صدقے میں آپ کے میرے سب کام بنائے، اب روح سوئے خلد بری جاتی ہے آقا، ایک نیند سی خادم کو چلی آتی ہے آقا۔ حضرت حر کا سر امام کی گود میں ایک طرف ڈھلک گیا، گویا یہ پروان تھا آپ کی شہادت کا۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد اب اہل بیت اطہار کے نوجوانوں کی باری تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے امام علی مقام کے لشکر میں سے حضرت امام مسلم بن عقیل کے فرزند حضرت عبداللہ بن مسلم میدان میں نکلے۔ لڑتے لڑتے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت عقیل کے فرزندوں کی باری تھی۔ چنانچہ حضرت جعفر بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت عبداللہ بن عقیل جو کہ امام مسلم بن عقیل کے بھائی تھے، انہوں نے ایک ایک کر کے امام پر اپنی جان قربان کی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کی باری تھی۔ حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ چاروں شہزادے حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے تھے اور ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے میدان کربلا میں آ کر یہ باور کرا دیا کہ ہم کسی معمولی آدمی کی اولاد نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسد اللہ کے شیر ہیں۔ انہوں نے کاٹ کاٹ کر یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور ان کو یہ دکھا دیا کہ ہم حیدر کرار کی اولاد ہیں، کسی معمولی آدمی کی اولاد نہیں، اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ یہ امام کے باپ شریک بھائی تھے، لیکن آپ کی محبت سے سرشار تھے اور امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرنا جنت کا سودا سمجھتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سگے بھائی کا یہ حال ہے کہ وہ بھائی سے چند کوڑیوں کے لیے لڑتا ہے، اور یہاں امام کے باپ شریک بھائیوں کا حال یہ کہ وہ امام پر اپنی جان قربان کرنا جنت کا سودا سمجھتے ہیں۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے حقیقی بھتیجے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں کی باری تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عمر بن حسن، حضرت جعفر بن حسن یہ ایک ایک کر کے میدان میں نکلے اور امام علی مقام پر اپنی جان نثاری کی مہر ضبط کی اور باور کرا دیا کہ ہم بھی حیدر کرار کے پوتے ہیں۔ یزیدیوں کو خاک و خون میں ملایا اور جام شہادت نوش کیا۔ یہاں ایک بات میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں یہ شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ذرا اپنے ایمان سے بتانا کہ وہ کون شخص ہوگا جو اپنے بچوں کے نام اپنے دشمن کے نام پہ رکھے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادوں کے نام اور حضرت امام حسن کا اپنے بچوں کے نام شیخین کے نام پر رکھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی اور شیخین کے درمیان کوئی رنجش نہیں تھی۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں، یہ چھپاتے ہیں۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی کی آنکھ کا تارا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے 19 سال کے حضرت امام قاسم میدان میں نکلے۔
آپ سراپا التجاتے ہیں۔ آپ نے حضرت امامیہ علی مقام سے اجازت مانگی، چچا جان کیا بات ہے، مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے، میں بھی اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، تو کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ مجھے اجازت نہیں دیتے؟